میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک بار پھر سحری ٹرانسمیشن میں دیکھا جانے والا بہت ہی پیارا آپ کا اپنا پروگرام نور سحر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے انشاءاللہ اور کریم۔ آج بھی اس سحری ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ بہت ساری گفتگو کریں گے انشاءاللہ، بہت سارا علم کا خزانہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ اول تاخیر شریک رہے گا۔ آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ دو عالم کے سلطان سرور کون و مکان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ماہ رمضان تو نیکیوں کا ویسے ہی موسم بہار ہے، یہاں پر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے اندر رحمت و انوار کی بارشیں نازل ہوتی ہیں، گناہ گاروں کی مغفرت کی جاتی ہیں۔ تو اے کاش ہم بھی نیت کریں کہ درود پاک پڑھیں گے اور درود پاک کے ذریعے اللہ پاک کی رحمت سے ہم بھی وافر حصہ لینے میں کامیاب ہوں گے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ماہ رمضان میں بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں ہمارے مولانا قاری احمد رضا مدنی، مولانا سجاد مدنی اور ہمارے نعت خواں اسلم بھائی۔ ماشاءاللہ آپ سب کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا، وقت دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے سلسلے کے اندر تلاوت قرآن شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 تو کسی جا نہیں اور ہر جاہے تو منظم کا سے مبرز سو، تو کسی جا نہیں اور ہر جاہے تو منظم کا سے مبرز سو، علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جاگے تو کو بکو، تیرے جلوے ہیں ہر تیرے جلوے ہیں ہر ہر جگہ اے عفو، اللہ 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 اللہ، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو، جن و انس و ملک کو تیری آرزو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، یاد میں تیری ہر ایک ہے سو بسو، بل میں وحشی لگاتے بل میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو، اللہ 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 طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ
ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سحری کی برکتیں بھی آپ حاصل کر رہے ہوں گے. اللہ پاک آپ کا آج کا روزہ کرنا، آپ کا سحری کرنا، آپ کا سحری کے لیے اٹھنا، نیند قربان کرنا، ظاہر ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ پاک آپ کا یہ سارا کا سارا عمل اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے. ناظرین کرام، سحری بھی کرتے رہیں، پروگرام بھی دیکھتے رہیں، انشاءاللہ ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی. ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، جس کے بغیر انسان ادھورا ہے، وہ ہے علم. علم اگر نہیں ہے تو انسان ادھورا ہے. علم اگر حاصل نہیں کیا تو انسان کوڑا ہے. علم دین کے بڑے فضائل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جا بجا علم دین کی ترغیب موجود ہے. کئی احادیث ہیں، انشاءاللہ بھی ہم ہمارے جو مہمان ہیں ان سے بہت ساری باتیں سنیں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گا احمد رضا بھائی کہ قرآن کریم علم دین کی اہمیت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی ماشاءاللہ عز و جل آج ہم نے نور سحر پروگرام کے اندر بہت بہترین ٹاپک کو چنا ہے، علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت وغیرہ کے حوالے سے. اور واقعی میں اس ٹاپک پر ڈسکس کرنا بہت ضروری بھی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس FGN چینل کے ذریعے سے اور اس نور سحر پروگرام کے ذریعے سے ناظرین کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملے گی، اور انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن پاک میں علم دین کے حوالے سے کیا کوئی آیت کریمہ وغیرہ موجود ہے کہ نہیں، کہ بالکل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجات کو بلند فرمایا. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کے بعد لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگو علم دین کی طرف راغب ہو، اے لوگو علم دین کی طرف بڑھو، علم دین حاصل کرو، کیونکہ مومن جو علم والا ہے اور وہ مومن جو علم والے نہیں، تو علم والا جو مومن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ نہ جاننے والے مومن سے بڑھا دیا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے محبوب تم فرما دو کیا یہ علم والے اور لا علم والے، یعنی جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں اور جو جانتے ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو اس آیت کریمہ سے علم اور علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ علم دین کے بارے میں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. آج کل دیکھا جاتا ہے علی بھائی کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی بچپن کے اندر جو علم دین حاصل کر لیا بس وہی ہے، اب تو بڑے ہو گئے، اب کہاں قرآن پاک سیکھنے جائیں گے، اب کہاں کوئی نماز کے فرائض و واجبات سیکھنے جائیں گے، اب کہاں مسائل نماز سیکھنے جائیں گے، یا آپ کہاں دین کی باتیں سیکھنے جائیں گے. انسان یہ سوچ کر
کترا رہا ہوتا ہے اور پیچھے ہٹ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب تو میری عمر بڑی ہو گئی ہے، سفید بال آ گئے، اب تو علم دین کیسے حاصل کروں گا، لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کہیں گے، کہ اب آئے علم دین حاصل کرنے کے لیے. تو ان کو علماء کرام کی اس قول سے اندازہ لگانا چاہیے کہ علم دین حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور علماء کرام کا یہ قول ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ اطلب العلم، علم دین حاصل کرو ولو کان بالصین، اگرچہ تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے. چلیں ہم بھی چین نہیں جا رہے ہیں، یہیں ایف جی این چینل کے ذریعے سے ہم بہت سارے علم دین حاصل کر رہے ہیں. صحیح. تو ایف جی این چینل کے ذریعے علم دین حاصل کریں. تو اس لیے علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اور جب چاہیں آپ علم دین حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ قرآن پاک کے اندر علم دین کے حوالے سے فضائل بیان ہوئے ہیں. بہت پیاری آپ نے باتیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو قرآن کریم ظاہر ہے کہ علم کی ہمیں رغبت دے رہا ہے، علم دین سیکھنے کی دعوت دے رہا ہے، تو پھر ہم کیوں آگے نہیں بڑھتے ہیں. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف اگر ہم جائیں ناظرین، تو کئی احادیث میں، جی ہاں، درجنوں حدیث آپ کو ملے گی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوقات قول سے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے علم کی ترغیب ملتی ہے. کیا فرمائیں گے اس میں سجاد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ علی بھائی جو آپ نے بات کہی ہے وہ 100% درست ہے. آپ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد اگر آپ دیکھنا چاہیں گے جی. کتابوں کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ کو یہ بھی ملے گا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے جو ہے وہ معلم بنا کر، یعنی علم دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. اب ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد کوئی چھوٹا تو نہیں ہو سکتا نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا گیا ہے وہ بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو اس سے ہم علم دین کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، یعنی جو بندہ عبادت گزار ہے، علم دین میں اس نے اتنا وقت نہیں گزارا، صحیح، اس بندے پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت ایک ادنا امتی پر. اللہ اکبر. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلا شبہ جو عالم ہوتا ہے، جو علم ہے، وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بندہ جو ہے وہ فضیلت پا جاتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے. اس کے تحت الاشباح والنظائر میں علامہ زین الدین ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات نقل کی. انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بندہ دنیا میں، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جسے اپنے خاتمے کے بارے میں یقین کے ساتھ پتا ہو کہ میرا خاتمہ کیا ہوگا، کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن اس حدیث پاک کے تحت بیان کرتے ہیں علماء کہ جو بندہ عالم ہے، جس بندے کو دین کی فقہ کا علم ہے، اس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ہی ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اسے اپنے دین کا علم عطا فرمایا. اور ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے بندے کے لیے؟ ایمان. اور ایمان بھی اس وقت کہ جب بندہ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے دارالبقا کی طرف جا رہا ہو، اس وقت ایمان کا ہونا یہ ظاہر سی بات ہے کہ بندے کے لیے بہت بڑی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ کامیابی ہے اور سب سے بڑی بھلائی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ مومن جو ہے وہ خیر سے کبھی بھی جو ہے نا وہ آسودہ نہیں ہوتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو جائے. اب شارحین اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر جو خیر کا لفظ آیا اس سے مراد علم دین ہے. یعنی مسلمان بندہ جو ہے وہ علم دین کے اندر اس قدر منہمک رہتا ہے، اس قدر منہمک رہتا ہے کہ حتیٰ کہ اس کا دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، کوئی راستہ اس نے طے کیا، علم دین حاصل کرنے کی نیت سے وہ جا رہا ہے،
اس چلنے کے بدلے میں اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کے اندر کچھ اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها، کہ اللہ کے معصوم فرشتے اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں کہ اگر دنیا میں ہمیں کسی کو پروٹوکول دینا ہو، کسی کو عزت دینی ہو، تو ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کلچر دیکھا ہوگا کہ اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا جاتا ہے، صحیح۔ ٹھیک، لیکن اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے جس کے لیے اپنا پر بچھائیں سبحان تو اللہ۔ واقعی اس کی شان ہی ہوگی۔ شان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیث پاک میں اس طرح کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ بندہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو زمین و آسمان میں جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ جو سوراخوں کے اندر چونٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی، اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس علم دین حاصل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ یہ سبحان تو علم دین کی چلیں ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اس کو فضیلت مل رہی ہے۔ علم دین کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندہ اس کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ کیا بات وہ کس طرح؟ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں مزید آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا مات الانسان، اور ایک روایت میں اذا مات ابن آدم کے بھی الفاظ ہیں، اذا مات الانسان، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب اس نے کوئی نیکی بظاہر نہیں کرنی ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ روزوں کی طرف آ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور نہ کوئی اور دیگر بھلائی کے کام کر سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس دنیا سے انتقال کر کے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثۃ اشیاء، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی، انتقال کے بعد بھی اس کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، بندے نے کوئی ایسا صدقہ کیا کہ جس کا ثواب یا جس کا فائدہ جو ہے وہ لوگوں تک عام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے مسجد کے اندر چٹائی رکھوا دی، اب لوگ اس کے اوپر نمازیں پڑھ رہے ہیں، کسی نے صدقے کے طور پر مسجد کے اندر کولر لگوا دیا، لوگ اس سے پانی پی کر نفع حاصل کر رہے ہیں۔ دوسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ولد صالح یدعو لہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے یا جو اپنے ماں باپ کے لیے ان کے انتقال کے بعد دعا کرے، تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ بندہ مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، علم دین کی طرف ان کو لے کر آئیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حدیث پاک کے اندر جو یدعو لہ کا لفظ ہے کہ ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، تو کہا کہ یہ قید جو ہے یہ قید اتفاقی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نیک اولاد ہے بندے کی اور وہ اس کے لیے دعا نہیں بھی کر رہی، تب بھی اس اولاد کا نیک ہونا ہی وہ اس کے والدین کو اجر دلانے کا سبب بن جائے گا۔ بے شک بے شک۔ اور میں تیسری چیز جو ہمارا جو موضوع چل رہا ہے ابھی اس کے حوالے سے، او علما ينتفع به، تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ بندہ انتقال کے بعد جو چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں ان میں تیسری چیز وہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس علم سے فائدہ اٹھایا جا سکے یا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں اس سے۔ مثال کے طور پہ ہمارے علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے کئی کتابیں چھوڑی لکھ کر یا اپنے شاگرد بنائے اور آگے سے آگے علم دین کو بڑھایا، تو یہ جو ان کا علم ہے اس سے بعد والوں نے بھی نفع اٹھایا، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو علم دین ہے یہ ان کے لیے ابھی بھی باعث اجر اور باعث ثواب بن رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح کی بہت ساری احادیث کریمہ ہیں کہ جن سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم دین کی فضیلت انشاءاللہ مزید بھی سنیں گے آپ، ماشاءاللہ بہت اچھا کلام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، احادیث کریمہ پہ آپ سن رہے ہیں کہ کس انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہمیں کس کس پہلو پر علم دین سیکھنے کی گویا ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اور ناظرین کرام اگر آپ دیکھیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احادیث ہیں، جتنی بھی گفتگو ہے، ظاہر ہے سب علم کا خزانہ ہے، بے شک ہے نا۔ میرے آقا جو فرما رہے ہیں اس میں ہمارے لیے اتنی چیزیں ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بعض حدیثیں تو ایسی وہ ہے نا جوامع الکلم، بعض بزرگ کے ایسے فرامین بھی ہیں کہ ایک فرمان کے اندر علم کا سمندر موجے مار رہا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی حدیث کے اوپر اتنے مسائل علماء نے نکالے، اتنی تحقیقیں کی کہ بعض اوقات ایک حدیث کے اوپر ایک رسالہ، ایک کتاب پوری تحریر ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ علم دین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے ایک کلام شامل کر لیتے ہیں سلسلے میں۔ رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا اور مشہور و معروف کلام پڑھنے کی صحیح کر رہا ہوں. وصیت میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. اس کی برکت ہاتھ سے اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. 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 پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. 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 چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. اب محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے. محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے. محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے. اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا. عطار ہمارا ہے ہمارا. عطار
میں بسی ہو. سبحان سبحان اللہ، اللہ. اے سبحان کاش، اے کاش اللہ پاک بھی ہمیں مدینہ پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. اچھا سجاد بھائی، میں ذہن میں ایک بات آ رہی تھی. ماشاءاللہ بھی آپ نے جیسے علم دین کے حوالے سے فضائل ذکر کیے ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی علم دین کی ترغیب موجود ہے. تو یہ جو فضائل ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، تو کیا اس سے دنیاوی علم مراد ہے یا اخروی علم، دین کا علم مراد ہے؟ اس سے مراد کون سا علم ہے اس کے لیے فضیلتیں ہیں؟ جی علی بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس سے مراد جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد علم دین ہے، کہ بندے سے متعلقہ جو بھی علم دین ہو وہ علم دین سیکھنا اس بندے پر فرض ہے. یعنی مطلب جو فضیلتیں احادیث کے اندر موجود ہیں، جی جیسے آپ نے کہا نا کہ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، جی جی اسی طریقے سے مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، چیونٹیاں دعائیں کر رہی ہیں، اللہ کی جو فرشتے ہیں وہ دعائیں کرتے ہیں. تو یہ مطلب جو ساری کی ساری فضیلتیں ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے جی اس کے لیے ہیں. ایسا ہی اب کوئی دنیا کا علم حاصل کر رہا ہے، دنیاوی پڑھائی پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ یہ فضیلتیں نہیں فضیلتیں ہیں. نہیں ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اس کو دنیا میں کامیابی ملے گی ہاں، اور اس کا دنیاوی فائدہ فائدہ ہوگا، بھی ہے. مگر یہ جو بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں اخروی اور اس ہو. سے جو نا ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب کہ اب دنیاوی علم نہیں سیکھیں. ظاہر ہے دنیاوی علم سیکھنا جہاں ضروری ہے وہ بالکل سیکھا جائے گا، بالکل اور اس میں ضرورت ہے تو بالکل سیکھا جائے. لیکن ظاہر بات ہے جو فضیلتیں ہیں علم دین کی تو وہ علم دین ہی کی ہیں. بالکل ایسا ہی. اور علی بھائی، اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں علم دین کی اہمیت اور اس کی افادیت کے حوالے سے، اس کی ضرورت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے. جیسا کہ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں وعلم آدم الاسماء کلہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر تھے کہ ایک دم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی رسول کی عمر کے کچھ لمحات رہ گئے ہیں، کچھ ساعت کے بعد، کچھ وقت کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. اور راوی کہتے ہیں کہ یہ وقت عصر کا تھا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے فرمایا کہ اے صحابی، آپ کی عمر کا کچھ حصہ رہ چکا ہے، کچھ ساعت آپ کی عمر میں رہ چکی ہے. تو اب وہ صحابی رسول مضطرب ہوئے، پریشان ہوئے. اب دیکھیں صحابی بھی کیسے تھے، سبحان اللہ. ایسا نہیں کہ پریشان ہو کر اپنے گھر کی طرف گئے کہ بھئی میرے جانوروں کا کیا ہوگا، میری زمینوں کا کیا ہوگا، مال و دولت کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر بار کا کیا ہوگا. ان کو ان سب چیزوں کی نہیں پڑی تھی، بلکہ فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو بہتر ہو کہ میں آخری وہ عمل کر کے دنیا سے رخصت ہوں. سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے الفاظ ہے اشتغل بالتعلم، کہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. اللہ اللہ اللہ. اب وہ صحابی رسول فی علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور مغرب سے پہلے ان کی وفات ہو گئی. راوی کہتے ہیں کہ اگر علم دین سے بہتر کوئی اور عمل ہوتا تو سرکار علیہ السلام اس کی طرف ترغیب دلاتے. اللہ اللہ اللہ. اگر چاہتے تو سرکار علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کی طرف ترغیب دلاتے، یا نماز کی طرف ترغیب دلاتے، یا روزے کی طرف، یا صدقہ خیرات کی طرف، یا کوئی اور نیک عمل کی طرف ترغیب دلاتے. مگر سرکار علیہ السلام نے فرمایا اشتغل بالتعلم، علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا یہ کتنا ضروری ہے. صحیح. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں علم دین کی طرف رغبت دلا کر یہ اہمیت علم دین کی اور بڑھا دی کہ دیکھیں علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. کتنا ضروری ہے. واقعی علم دین کے بغیر انسان ادھورا ہے، بلکہ کہوں کہ کوڑا ہے. کوڑا ہے بالکل. علم نہیں انسان. دیکھیے ادب بھی جو ہے نا، ادب وہ علم سے آتا ہے. دنیا کے اندر بڑے آدمی اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم ہو. انسان کے پاس علم نہیں نا، اگر انسان جاہل ہے تو وہ دنیا کے اندر ترقیاں بھی نہیں کر سکتا ہے. اب یہ دور جو ہمارے پاس دور ہے، دیکھیے پہلے کے جو دور ہوا کرتے تھے، اگر ہم بزرگوں کی سیرت پڑھیں تو علم دین کے حوالے سے وہ بعض اوقات لمبا سفر کر کے کئی کلومیٹر، کئی دن
اب چونکہ پہلے کے جو سفر ہوتے تھے، اب ان سفروں کو دیکھا جائے آج کے سفر، پہلے کے 2 مہینے کے سفر جو ہوا کرتے تھے آج کل وہ 2-3 گھنٹوں کے اندر طے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان میں مشقتیں جو ہوتی تھی، جی مشقت اوپر سے وہ الگ. جی کئی ساری مشقتیں، جیسے مثال کے طور پہ اس زمانے میں جو سفر ہوا کرتے تھے تو اتنی تیز رفتار ان کے پاس سواری نہیں ہوا کرتی تھی. جو جانوروں پر سفر ہوتا تھا، اس کے علاوہ رات میں وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، تو رات میں کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا تھا ان کو. اس کے علاوہ جو سفر میں جو ان کے دن گزریں گے اس کا کھانا ساتھ لے کر چلنا ہوتا تھا ان کو. تو اس طرح کا جو معاملہ تھا، تو سفر کی اتنی ساری جو مشقتیں تھیں، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کا اگر ہم طرز دیکھتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حبر الامہ کہا جاتا ہے، ان کو علماء کرام نے حبر الامہ کا لقب دیا کہ اس امت کے سب سے بڑے عالم. آپ فرماتے ہیں کون سی آیت کس وقت کہاں پر اور کس شخص کے بارے میں یا کس قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی، یہ سب کا سب مجھے علم ہے. سبحان اللہ. اس کے باوجود حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ دور دراز مقام پر کوئی شخص ایسا بھی ہے جسے مجھے جو باتیں پتہ ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مزید بات پتہ ہو، تو میں اتنی دور کا سفر کر کے اس کے پاس ضرور جاؤں گا اور اس کے پاس جانے کے بعد علم دین حاصل کروں گا. سبحان اللہ. اور سجد بھائی مطلب کئی بزرگوں کی اس طرح کی سیرت ملتی بھی ہے. بالکل مطلب انہوں نے کئی دنوں کا سفر کیا اور صرف ایک حدیث سننے کے لیے بالکل. وہ گئے، ایک حدیث سنی اور واپس آ گئے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث پاک کے لیے، جیسا کہ آپ بتا رہے کہ دور و دراز کا سفر کرتے تھے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے مصر کی طرف، اب مدینہ کہاں اور مصر کہاں، تو ایک حدیث کے لیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرتے تھے. ان کے پاس ایک حدیث تھی جس کے راوی وہ ایک ہی اس وقت بچے تھے، تو ان کے پاس انہوں نے سفر کیا اور جیسے مصر پہنچے ہیں، مصر پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اے عقبہ بن عامر، آپ سرکار علیہ السلام کی ایک حدیث پاک جانتے ہیں اور اس کے راوی آپ ہیں، اور اس حدیث کے راوی اور کوئی ابھی روئے زمین پر ہے نہیں، تو میں آپ سے وہ حدیث سننے آیا ہوں. تو آپ نے پھر وہ حدیث پاک سنائی کہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا. بس آپ نے یہ حدیث پاک سنی اور اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مدینے کی طرف چل دیے. اللہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلیں بھائی میں مدینے سے مصر آ رہا ہوں تو حدیث پاک بھی سن لوں گا، تھوڑا سلف سودا بھی کر لوں گا، بزنس بھی کر لوں گا، تجارت بھی کر لوں گا، جو جان پہچان والے ان کو بھی مل لوں گا. نہیں، صرف اور صرف حدیث پاک سیکھنے کے لیے آئے، سننے کے لیے آئے، پھر واپس مدینے کی طرف اپنا رخت سفر باندھا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر علم دین حاصل کرنے کا جذبہ اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول ان کی بارگاہ میں ایک حدیث لینے کے لیے پہنچے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ویسے تو سارے ہی صحابہ کرام ہمارے علم دوست رہے ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں بیک وقت 1600 لوگ آپ کے درس حدیث میں شرکت کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انداز تدریس تھا، جو علم دین سکھانے کا ایک انداز تھا، کتابوں میں آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر لوگوں کے حلقے بنا کر 25 لوگوں کے، 20 لوگوں کے، اس طرح کا ایک حلقہ بنا کر انہیں بیٹھا دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد آپ وہاں پر دورہ فرماتے کہ کون کیا چیز سکھا رہا ہے، کون کیا چیز نہیں سکھا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ کر اس طرح آپ کا انداز تھا کہ آپ اس طرح علم دین سکھایا کرتے تھے لوگوں کو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی رسول پہنچے حدیث پاک کے لیے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تم کسی اور کام کے لیے بھی آئے ہو کہ تمہارا ضمناً اس میں کوئی اور کام ہو کہ چلو حدیث بھی لے لوں گا، کوئی دوسرا بھی کام کر لوں گا؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ نہیں، میرا ایسا کوئی مقصد تو نہیں ہے، میں صرف حدیث پاک کا درس لینے کے لیے، حدیث پاک سیکھنے کے لیے ہی آیا ہوں. تو اس وقت حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی والی حدیث پاک سنائی جسے ابھی ہم نے سنا کہ فرشتے جو ہے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، چونٹیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور کچھ کتابوں میں یہ آیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا شوق علم دین دیکھ کر یہ حدیث پاک پہلے سنائی، اور اس کے بعد ایک دوسری حدیث پاک جو آپ روایت کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ روایت آپ نے اس شخص کو سنائی. سبحان اللہ. یعنی بزرگان دین کا، سلف صالحین کا یہ انداز رہا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اس وقت میں بھی کس انداز سے مشقتوں کو برداشت کر کے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے علی بھائی. جی. امام مسلم جو کہ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کے مصنف ہیں. امام مسلم کو سمجھو علم دین کا کیسا شوق تھا سبحان اللہ.
कैसा जज्बा था कि आप बाहर थे, घर में आने के बाद एक हदीस आपको तलाश करनी थी, तो आप किताब खोल कर बैठे और हदीस को तलाश करने लगे और पास में खजूरों का जो टोकरा था वो भी रखा हुआ था। तो आप इन्हें खजूर खाते गए और वो हदीस को तलाश करते गए, यहाँ तक कि आपने समझो ला इल्मी में, यानी वो इल्म दीन के अंदर ऐसे मशगूल थे, इल्म दीन सीखने में, पढ़ने में, हासिल करने में इतने मशगूल थे कि पूरा वो जो खजूर का टोकरा था वो खलास हो गया। अब वो गैर इरादती तौर पर आपने समझो वो सब खजूरें खा ली, अब जिसकी वजह से आप किसी मर्ज़ में मुब्तला हो गए और इसी मर्ज़ में फिर आपका इंतकाल हो गया। यानी ये इल्म दीन का इतना इन पर एकदम समझे ना, एक इल्म दीन के ऐसी लगन, ऐसा शौक़ और ऐसा जज्बा इनका हुआ करता था। सुभान अल्लाह। यानी कि उस दौर में मैं ये भी एक सोच रहा था, एक ज़हन में बात आ रही थी, यानी उस दौर में तो किताबें मिलना भी कितनी मुश्किल थी। बिल्कुल ऐसा ही आज के दौर में तो मतलब किताबें शाये कितने आसानी से होती है, एक बार में ही जो है ना वो 1000 किताबें छप रही हैं, एक साथ ही 10,000 किताबें छपती हैं, कितना आसान है। उस वक्त तो ज़ाहिर बात है लिखना पड़ता, अच्छा लिखने के अंदर भी फिर कलम मिलना मुश्किल, अच्छा फिर ज़ाहिर बात है इतनी आसानी से थोड़ी हमारे जिस तरह मिल जाते हैं, लिखने के लिए पेज मिल गया, बाकायदा कॉपियाँ होती है हमारे यहाँ पर, आसानी के साथ लिख लेते हैं। तो उस दौर के अंदर तो वो हड्डियों के ऊपर, तो जनाब वो दरख्त के पत्तों के ऊपर, चमड़ों के ऊपर इस अंदाज से लिखा जाता था। और हमारे दौर में अगर देखा जाए, क्या फरमाते हैं आप, इतने सारे ज़राए हैं इल्म दीन हासिल करने के, इतने सारे ज़राए हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिल्कुल, इल्म दीन हासिल करने के बेशुमार ज़रा हैं, जैसा कि उलमा अहले सुन्नत की आप किताबों का मुताला करें, ठीक है। मिसाल के तौर पर नमाज के अहकाम, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बहुत बेहतरीन किताबें नमाज के हवाले से। तो अब जैसा कि एक तादाद हमारी ऐसी है जो नमाज के बारे में नहीं जानती हैं, ठीक है, तो नमाज के मुकम्मल मसाइल, यानी मुकम्मल तो नहीं मगर एक ठीक ठाक जो इसकी ज़रूरत को पूरा कर देवे, वो सारे मसाइल इन्हें नमाज के काम में मिल जाएंगे। फिर यानी कुतुब बीनी से किताबों को मुताला करके इल्म दीन हासिल किया जा सकता है। इसी तरीके से आप इन्हें उलमा अहले सुन्नत के बयानात सुने, उनके बयानात से भी आप इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। उलमा किराम की सोहबत को इख्तियार करें, उनकी सोहबत इख्तियार करके भी आप इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। इल्म दोस्त जो हजरात हैं, उलमा अहले सुन्नत की जो महफ़िल होती है उन महफ़िलों में जाया करें। इज्तिमा जो आशिकान रसूल के होते हैं उन इज्तिमा में हम शिरकत किया करें। इसी तरीके से एक बेहतरीन ज़रिया आपका अपना चैनल FGN चैनल भी है कि इसके ज़रिए भी आप बेशुमार इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह FGN चैनल कितने सिलसिले लेकर आ रहा होता है, कितने प्रोग्राम लेकर आ रहा होता है, जैसा कि एक हदीस एक सबक ये सिलसिला है, इससे इल्म दीन हासिल हो सकता है। आओ कुरान सीखे, इस सिलसिले से आप अपने कुरान पाक को दुरुस्त तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, कुरान पाक को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख सकते हैं। इसी तरीके से सीरत अंबिया पर प्रोग्राम आता है, सीरत सहाबा पर प्रोग्राम आता है। इसी तरीके से एक नई सुबह वो भी प्रोग्राम आता है। फिर नमाज के हवाले से प्रोग्राम आता है, यानी बेशुमार ऐसे प्रोग्राम है। देख ले माशाल्लाह ये जो चल रहा है, हाँ, नूर सहर, रोज़ एक नए टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू हो रही होती है और बेशुमार इल्म दीन का खजाना हमारे नाज़रीन समेट रहे होते हैं। करना इतना आसान हो गया है, यानी इतने ज़राए हैं, हम गिनते चले जाए इतने ज़राए हैं, लेकिन बस वही है कि हमें तवज्जो नहीं हमारी। अली भाई, मतलब बंदे को जो है ना वो वक्त को गनीमत जानकर, और वक्त ना भी मिले ना तो मैं तो ये कहता हूँ कि बंदा वक्त निकाल कर इल्म दीन हासिल करे। हदीस पाक का खुलासा है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अफसोस उस शख्स को होगा कि जिसे दुनिया में इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला लेकिन उसने इल्म दीन हासिल नहीं किया। तो कल क़यामत का दिन सोच लें कि हमारे लिए नफ्सा नफ्सी का जो आलम होगा, सूरज सवा मील पर होगा, माँ बाप से, बाप भाई से, और सब लोग जान पहचान वाले, रिश्तेदार, कराबत वाले एक दूसरे से भाग रहे होंगे, और वो एक वाकई एक मंज़र होगा। तो उस वक्त अफसोस करना ये हमारे लिए आसान है, या अभी कुछ वक्त निकाल कर इल्म दीन हासिल करना ये हमारे लिए आसान है? कुछ चीज़ें वो होती हैं कि बंदा अनजाने में वो चीज़ों का इर्तिकाब कर लेता है, और बसा औकात तो ऐसा होता है कि बंदा जो है ना वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। बसा औकात इस तरह की भी जो नौबत आ जाती है। इसी तरह हमारे जो आमाल हैं, आमाल की दुरुस्तगी के लिए भी मतलब इल्म दीन हासिल करना ये ज़रूरी है। जैसे देख लेना अभी अब हमारा रमज़ान का सीज़न जो है वो चल रहा है, रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता, रोज़े में क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते, ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, ज़कात किन को दे सकते हैं, ठीक है,
اور کس چیز کی زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے گی، کیا ہمارے پاس جو مال تجارت ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی. کچھ خواتین بھی دیکھ رہی ہوں گی ہمیں، تو بسا اوقات یہ کانسیپٹ بنا ہوتا ہے ہمارے یہاں کے جو زیور استعمال میں ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ تو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. جی جی جی. کچھ لوگ اس طرح مسائل بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو اس طرح کی جو حرکت ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ہمیں معلوم نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی مسئلہ ہمیں آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اس کے اوپر بہت سخت وعیدیں ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، یعنی دوسروں کو مسئلہ بتاتا ہے، تو مختلف وعیدیں اس کے اوپر آئی ہیں. کسی حدیث پاک کے اندر اس کو گمراہ فرمایا گیا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اس پر اللہ کے جو معصوم فرشتے ہیں وہ قیامت کے دن تک جو ہے نا وہ اس کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں کہ بندہ جو ہے ان کو نہ جاننے کی وجہ سے، علم دین حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ان چیزوں میں پڑ جاتا ہے. خیر، تو ناظرین کرام، آپ علم دین کے حوالے سے سن رہے ہیں. یقیناً بہت اہم ٹاپک ہے، بہت ساری گفتگو انشاءاللہ میں بھی کرنی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ مزید آگے بڑھتے ہیں. تو ماہ رمضان جاری و ساری ہے، روزے بھی رکھنا ہے، سحری بھی کرنی ہے. آئیے روزوں کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ جو روزے ہیں انتہائی اہم عبادت ہے، اور ماہ رمضان کی آپ برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کے روزوں کو قبول فرمائیے. 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انبیاء کرام کے روزے، سبحان اللہ. نمبر 1، حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے. نمبر 2، آقا فرماتے ہیں صام نوح الدہر الا یوم الفطری و یوم الاضحیٰ، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں، اور 3 دن آخر میں، یعنی اس ترتیب سے مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے. تو انبیاء کرام نے بھی اس عادت کو اپنایا ہے. تو آپ سحری کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ سحری کر رہے ہیں، تو سحری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بھی روزہ رکھیں گے. انبیاء کرام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے رکھے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزے رکھیں. کئی لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ ماہ رمضان آنے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں. تو ناظرین، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، اور جس طرح ہمارے سجاد بھی نے بھی بتایا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے، اس کا علم بھی سیکھنا ہے. کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے ناظرین کہ آپ روزہ تو رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ایسی غلطی کر جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، علم دین کی آپ نے بہت ساری فضیلت سنی، جو علم دین نہیں سیکھا نا آپ نے، اس کی وجہ سے جو وبال آتا ہے. تو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اب ایک جو غلط فہمی لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ بھئی جو سحری ہے نا وہ اذان فجر تک ہوگی. تو یہ علم چونکہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سحری کا تعلق نماز فجر سے، اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں. بھئی اذان جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے، وہ نماز فجر کے لیے ہے، سحری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ایک یہ غلط چیز پھیلی ہوئی ہے، اور ایک بڑی تعداد ہے جو اس کے مطابق عمل کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ علم سیکھا نہیں. اور یاد رکھیے، اگر آپ اس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر آپ 10 سال سے ایسا کر رہے ہیں، 20 سال سے ایسا کر رہے ہیں، تو آپ کے روزے ہو ہی نہیں رہے. علم دین نہ سیکھنے کا نقصان. صحیح. اسی طرح نماز آپ دیکھ لیں، نماز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ آ گئے مسجد میں اور جناب شروع کر دی. نماز پتہ ہی نہیں ہے، نماز کے اندر سجدے میں جا رہے ہیں، سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا، نماز کے لیے کھڑے تو ہو گئے، ہاتھ کس طرح باندھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس انداز سے پڑھنا. اچھا، پڑھ بھی رہے ہیں تو صحیح پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، علم حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا ہے تو بعض اوقات خرابی ہوتی ہے. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے کی جاتی ہے. قرآن پاک کا علم نہیں ہوگا، بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا ہوگا پھر؟ اب ظاہر سی بات ہے، اب جو بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اب اس کو قرآن پاک پڑھنے کا، درست تجوید کے ساتھ پڑھنے کا علم نہیں ہے، تو پھر وہ غلطیاں کرے گا. ہا ہے تو اس کو ہا پڑھے گا، عین ہے تو اس کو حمزہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، قاف ہے تو اس کو کاف پڑھے گا، شین ہے تو اس کو سین پڑھے گا، دال ہے تو اس کو زال پڑھے گا، وا ہے تو اس کو زو پڑھے گا. ٹھیک ہے، تو اس قسم کی وہ حروف کے اندر غلطیاں کرے گا.
جب غلطیاں کرے گا تو ثواب کے بدلے الٹا اس کو عذاب ملے گا. اور باقاعدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حدیث پاک بھی ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے قرآن خود ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے. اب وہاں بدولت چلے تھے ثواب کمانے کے لیے کہ چلیں بھائی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مگر قرآن پاک ختم کیے جا رہے ہیں، ایک نہیں باقاعدہ ریس، یعنی ایسے آپس میں ریس بھی لگتی ہے، پوچھتے بھی ہے کہ بھائی آج آپ نے کتنے پارے پڑھے تھے، آپ بولیں گے میں نے 4 پارے پڑھے، دوسرا بولے گا نہیں میں نے تو 6 پارے پڑھے. اب رمضان کا مبارک جب ختم ہونے کے قریب آتا ہے اس وقت جیسے جو بزرگ ہوتے ہیں یا نوجوان ہوتے ہیں آپس میں خواتین ہوتی ہیں پوچھ رہی ہوتی ہیں بھائی تو نے کتنے ختم کیے، بھائی میں نے تو 5 ختم کیے، بھائی میں نے تو 10 ختم کیے. ایسا ہی ہے. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں بھائی 5 کیے 10 کیے اچھی بات ہے، مگر آپ جو ختم قرآن کر رہے ہیں وہ درست تجوید کے ساتھ بھی کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں، مخارج کے ساتھ کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں. صرف ہمارے ماہ رمضان چل رہا ہے نا، ہو سکتا ہے جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایسے ہوں گے جی سننے والوں میں کہ میں تو 10 بار کروں گا، میں 30 بار کروں گا. اچھی بات ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ 61 مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے. بالکل ایسا ہی. ظاہری بات ہے آپ بھی 61 کر سکتے ہیں لیکن صحیح مخارج کے ساتھ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے نام لیا تو ان کے بارے میں ایک بات مجھے یاد آئی، جیسا کہ ہماری شروع میں بھی یہ گفتگو ہوئی کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب بچہ ہے وہ بھی علم دین حاصل کر سکتا ہے، نوجوان ہے وہ بھی علم دین حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بوڑھا ہے جس کے سمجھو بچے کے بچے ہو گئے ہیں یا سمجھو داڑھی اس کی سفید ہو گئی ہے وہ بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ان کو سجاد بھائی ٹوک دو نا، مثال کے طور پر وہ وضو کر رہے ہیں تو وضو میں کوئی غلطی کر رہے ہیں، یا پھر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں کوئی غلطی کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو ٹوک دو وہ بھی محبت سے کہ حضور حاجی صاحب یہ آپ کی وضو میں یہ غلطی ہے، آپ کی نماز میں یہ غلطی ہے، اب وہ حاجی صاحب فوراً برہم ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا پتہ، میں تو برسوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو برسوں سے وضو کر رہا ہوں، اب آ گئے آپ مجھے سکھانے کے لیے. تو میں ان حاجی صاحب سے عرض کروں گا اگر وہ چینل دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کے بچے ہیں، برا نہ مانیں. اگر کوئی عالم دین کوئی جانکار آدمی اگر آپ کو صحیح چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صحیح. بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس علم دین ہے تو آپ لوگوں کو سکھائے، لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے کئی ائمہ کرام ہیں ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا موقع ہے. کئی ایسے نمازی حضرات مسجد کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، جیسا کبھی آپ نے پوچھا علم دین کا کیا ذرا ہے تو ہم نے بتایا کہ بھئی علماء کرام کے پاس بیٹھنا. تو ہمارے ماشاءاللہ کئی ایسے ائمہ کرام ہوتے ہیں، عاشقان رسول ہوتے ہیں، علماء اہل سنت ہوتے ہیں، جو اپنی مسجدوں کے اندر کوئی درس تفسیر کے نام پر، کوئی درس قرآن کے نام پر، کوئی درس حدیث کے نام پر، کوئی نماز کے احکام کے نام پر، کوئی درس بہار شریعت کے نام پر، رمضان المبارک کے اندر کوئی احکام روزہ کے نام پر، کوئی احکام زکوٰۃ کے نام پر حلقہ لگا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس طرح کا کوئی سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے ایف جی این چینل کے ناظرین تو جو مرد حضرات ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی مسجد کے اندر اس طرح کا سکھانے کا حلقہ لگ رہا ہے تو آپ ایسا نہیں کہ نماز پڑھی اور بالکل فوراً مسجد کے باہر نکل گئے. آپ اس علم دین کے حلقے میں بیٹھیے اور سیکھیے. انشاءاللہ عز و جل اگر آپ علم دین سیکھیں گے تو اللہ نے چاہتا آپ کی جو لا علمی ہے جس کی وجہ سے آپ بہت ساری غلطیوں کا شکار ہو جا رہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بندے کو جھجک نہیں کرنی چاہیے، شرم نہیں کرنی چاہیے. حدیث پاک مجھے ایک یاد آ رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم خزائن و مفاتیحها السؤال. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح بنتا ہے کہ علم جو ہے وہ خزانہ ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے گھر کا خزانہ یا کسی کے بھی گھر کا خزانہ وہ باہر روڈ پر لا کر تو نہیں رکھتا نا. جو خزانہ ہوا کرتا ہے وہ جو ہوتا ہے وہ صندوق کے اندر یا کسی محفوظ جگہ میں بند ہوا کرتا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے چابی کی ضرورت ہوتی ہے. تو علم دین کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ علم دین خزانہ ہے، اس کی چابی کیا ہے؟ تو فرمایا وہ مفاتیحها السؤال، کہ اس کی چابی جو ہے وہ سوال ہے. تو بندے کو جب کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے شرعی لحاظ سے تو اسے ضرور ضرور علماء کرام سے رابطہ کر کے، علماء اہل سنت سے، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. 2 مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم نہیں جانتے تو تم علم والوں سے پوچھو. تو اس طرح کی ترغیبات ہماری قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی، ہمارے بزرگان دین کے اقوال کے اندر بھی موجود ہیں. تو بہت ساری باتیں ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں اور کنٹینیو انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے، مزید بھی سنتے رہیں گے. لیکن میں چاہوں گا ہمارے سلسلے کا بہت ہی پیارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے
ذکر ایک نبی کا۔ آئیے اس طرف بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ آج کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، پروگرام نور سحر میں سیگمنٹ ذکر ایک نبی کا لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج ہم جس نبی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں بہت ہی عظیم عظمت والے، شرافت والے، ایک بڑا نام ہے انبیاء کرام میں، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیل بنایا، اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے بعد والے تمام انبیاء و رسول علیہم السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے ہیں، اسی اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کئی جگہ پر تفصیلی واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ مقامات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر کیا، اسی طرح سورہ انعام کے اندر بھی تفصیلاً آپ کا ذکر ہے، سورہ ہود کے اندر، سورہ ابراہیم کے اندر آپ کے واقعات موجود ہیں، سورہ مریم کے اندر آپ کا ذکر خیر موجود ہے، سورہ انبیاء کے اندر بھی، سورہ حجر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ آئیے آپ کا مختصر تعارف سن لیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا مشہور نام ابراہیم ہے، جو ابن رحیم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مہربان باپ۔ آپ علیہ السلام چونکہ بہت ہی مہربان تھے، جیسا کہ آپ کی سیرت میں اس کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں، یوں ہی آپ علیہ السلام مہمان نوازی اور رحم و کرم میں بھی بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ قدیم میں مختلف مقامات پر آپ علیہ السلام کا نام ابرام، ابراہم، ابراہم، براہم اور براہمہ یہ بھی مذکور ہے۔ یہ تمام الفاظ ابراہیم کی مختلف صورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے دوست، اور کنیت ابو الضیفان، یعنی بہت زیادہ مہمان نوازی کرنے والے۔ آپ کا نسب نامہ کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق آپ کا نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن طارق بن ناحور بن ساروغ بن راغو بن فالغ بن عابر بن شالح بن ارفخجز بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت نمرود بن کنعان کے دور حکومت میں عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبہ میں ہوئی، اور آپ کی ولادت کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، جو امید ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ مزید آپ علیہ السلام کی کچھ خصوصیات، کچھ ایسے کام بھی ہیں ناظرین جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوئے، کچھ اولیات، کچھ ایسی چیزیں جو آپ نے شروع کی، جی ہاں، جن میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کے بال سفید ہوئے، اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ نمبر 2، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سفید بالوں میں مہندی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ نمبر 3، سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ نمبر 4، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہی نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ نمبر 6، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی بہت اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی کی۔ اسی طرح سب سے پہلے آپ نے ہی سرید تیار کیا۔ سرید کیا ہوتا ہے؟ شوربے میں بھگوئی ہوئی جو روٹی ہوتی ہے اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے آپ علیہ السلام ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے، یعنی معانقہ فرمایا۔ اسی طرح آپ کے بہت سارے اوصاف ہیں جو کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ آپ علیہ السلام کا بہت ہی پیارا وصف یہ کہ آپ انتہائی کامل الایمان تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اسی طرح آپ کے اہم اوصاف کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ صدیق یعنی بہت سچ بولنے والے نبی تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
ترجمہ، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ چنانچہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ام الکتاب میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی حالت خمیر میں تھے۔ میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اسی طرح حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 5 سال پہلے سنا کہ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس چیز سے بری ہوتا ہوں کہ تم سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو بناتا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کرام، آج آپ نے جس نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنا وہ ہے جناب سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام۔ یہ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں، اور بھی آپ کے بہت سارے اوصاف، بہت ساری باتیں آپ کے حوالے سے کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ مزید کل ملیں گے، اور اللہ نے چاہا تو کل مزید کسی ایک نبی علیہ السلام کا تذکرہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہان کی بھلائیاں برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو آج بھی آپ نے ایک نبی علیہ السلام کا ذکر سنا، اسی طرح روزانہ آپ سلسلہ دیکھیں گے تو روزانہ کسی ایک نبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو بہت پیاری پیاری معلومات ہمارے سلسلے سے دی جائے گی۔ آئیے فیضان غریب نواز کو حاصل کرنے کے لیے غریب نواز کی ایک منقبت سنتے ہیں۔ یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 میں گوں ساحل میں گوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میں گوں ساحل میں گوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ جو بھی سائل آ جاتا ہے، جو بھی سائل آ جاتا ہے، من کی مرادیں پا جاتا ہے، جو کی مرادیں پا جاتا ہے، میں نے بھی دامن ہے پسارا، میں نے بھی دامن ہے پسارا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ، سلطان کونین کا صدقہ مولا علی حسنین کا صدقہ، صدقہ خاتون جنت کا، صدقہ خاتون جنت کا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ مجھ کو عشق رسول عطا ہو خواجہ، نظر کرم سے بنا دو، مجھ کو عشق رسول عطا ہو خواجہ، نظر کرم سے بنا دو، شاہ مدینہ کا دیوانہ، شاہ مدینہ کا دیوانہ، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری، رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری، دونوں آفت دور خواجہ، دونوں آفت دور خواجہ، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا
دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ دے دو تم عطار کو خواجہ سنت کی خدمت کا جذبہ ہر سودی کا بجا دے ڈنکا ہر سودی کا بجا دے ڈنکا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو. خواجہ غیب نواز کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برکت نصیب فرمائے. ناظرین کرام، گفتگو چل رہی تھی علم دین کے حوالے سے. اچھا سجاد بھائی، اب ظاہر ہے ہمارے ناظرین علم دین کی برکتیں فضیلتیں سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک کے ذہن میں سوال بھی آ رہا ہو کہ اب علم دین حاصل کرنا ہے تو کوئی ایسی کتابیں ان کو بتائی جائیں جس سے وہ اپنی نماز صحیح کر سکیں، قرآن صحیح کر سکیں. اچھا روزے کے مسائل ہیں، اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب صحیح کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسی کتاب ہو نا جو عام انسان سمجھ بھی سکے. اس کے حوالے سے بیسیکلی جو ایک ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم جو ہم پر ضروری ہے، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم عقائد کا علم حاصل کریں. صحیح. کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے کیا کیا چیزیں وہ ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جناتوں کے بارے میں، شیاطین کے بارے میں، اور بیسیوں طرح کے عقائد ہیں جن کا اعتقاد رکھنا مسلمان پر ضروری ہے. تو اس کے لیے میں ریفر کروں گا آپ کو بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے، اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے اور اس میں بھی ایک اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اگر کہیں پر بندے کو سمجھ نہ آئے تو وہ کسی عاشق رسول عالم دین سے رابطہ کرے اور اس سے سمجھنے کی کوشش اس میں کرے. جو نا بڑی اہم آپ گفتگو فرما رہے ہیں. ناظرین سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر ایک ٹوپی والا، ہر ایک داڑھی والا ظاہر ہے اس سے بالخصوص عقائد کا، ویسے تو کوئی بھی اس سے نہیں پوچھنی بات نماز روزے کے حوالے سے، لیکن عقائد کے حوالے سے ہر ایک سے نہیں پوچھنا ہے جو واقعی عالم دین ہو، اس سے پوچھنا ہے. بہت اچھی توجہ آپ نے دلائی ہمارے ناظرین کی. اور پھر دوسری سیکنڈ اسٹیپ جو ہے تو وہ اعمال کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اب اعمال کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس طرح کی بیسیوں چیزیں ہیں. تو نماز کے حوالے سے تو ہم نے ترغیب دلائی کہ آپ نماز کے احکام کا مطالعہ کریں. اس میں آپ کو معتد بہا مسائل جو آپ کے لگتے بنیادی مسائل ہیں وہ ان کا آپ کو علم حاصل ہو جائے گا. اس میں آپ کا وضو بھی آ گیا، اس میں آپ کا غسل بھی آ گیا، نماز جمعہ کے حوالے سے کیا تیاریاں کرنی ہیں وہ بھی آ گیا. اگر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں تو کتنا سفر کریں گے تو آپ کو نماز جو ہے وہ قصر پڑھنی ہے، یہ قصر کسے کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نماز کے احکام کا مطالعہ کریں گے. الحمدللہ یہ کافی لینگویج میں ہمارے یہاں چھپتی ہے، تو اس کو لے کر بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ روزے ہیں تو روزے کے لیے فیضان رمضان، اس کے اندر رمضان کے حوالے سے کافی ساری گفتگو ہے. رمضان کے فضائل کیا ہیں، رمضان المبارک کا نام رمضان کیوں رکھا گیا، رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے. رمضان المبارک کے اندر جو اعتکاف ہوتا ہے، لاسٹ جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے وہ اس میں کیا ہے، تراویح کے حوالے سے معلومات لینا ضروری ہے. اسی طرح اپنے روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور زکوٰۃ کے حوالے سے تو فیضان زکوٰۃ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک کتاب ہے فیضان زکوٰۃ، فتاویٰ اہل سنت احکام زکوٰۃ. اگر آپ تفصیل کی طرف جانا چاہتے ہیں تو میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ فتاویٰ اہل سنت احکام زکوٰۃ کا مطالعہ کریں. مکتبۃ المدینہ کا اگر آپ وزٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو بہت ساری اس طرح کی کتابیں مل جائیں گی جن سے آپ اپنی دین کی بیسک معلومات، بیسک جو آپ کے لیے جو چیزیں حاصل کرنا ضروری ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. صحیح، ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے رہنمائی کی ہے. اچھا احمد رضا بھائی، کون سا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس طرف بھی ناظرین کی توجہ دلانا. ظاہر سی بات، ہم کب سے علم دین پر گفتگو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہو وہ کنفیوز بھی ہو رہے ہو کہ یار کیا حاصل کرے، نماز کا علم حاصل کرے یا روزے کا علم حاصل کرے یا زکوٰۃ کا علم حاصل کرے یا پھر حج کے مسائل کا علم حاصل کرے تو کیا کیا کریں. ایک ساتھ اتنا سارا تو کرنے جائیں گے تو پھر تو دھندا بزنس وغیرہ سب بند کرنے پڑیں گے. تو ان کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تو اس حدیث کے تحت میرا آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے ہے عقائد کا علم، جس کے بارے میں ہمارے
سجاد مدنی صاحب نے بتایا کہ عقائد کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تو اب عقائد سب سے پہلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد مسائل نماز. مسائل نماز کے اندر مفسدات نماز ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے وضو کے فرائض ہیں، نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کے شرائط ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر جیسے نماز فرض ہوئی کسی مسلمان پر تو نماز کے اس پر مسائل سیکھنا ضروری ہو جائیں گے. پھر آگے چلے تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، جیسا کہ الحمدللہ بھی ہم رمضان المبارک کی ساعتوں کے اندر سانس لے رہے ہیں، تو احکام روزہ یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو رمضان کے مسائل سیکھنا یہ ضروری. اس طریقے سے اگر مالی کے نصاب ہے تو اس کو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا ضروری. اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کو حج کے مسائل سیکھنا ضروری. اس طرح وہ نکاح کے لائق ہو گیا ہے تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، نان و نفقے کے مسائل اس کو سیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے اگر وہ کاروباری انسان ہے، بزنس مین انسان ہے، تو خرید و فروخت کے مسائل، ٹھیک ہے بھائی کس چیز کا کاروبار کرے، کس چیز کا بزنس کرے، کیا کاروبار بزنس کے اندر کیا صورتیں جائز ہے، کیا صورتیں جائز نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اگر کاشتکار انسان ہے یعنی کہ زمیندار ہے، کھیتی باڑی والا انسان ہے، تو کھیتی باڑی کے مسائل، زراعت کے مسائل اس پر سیکھنا یہ ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آگے جائیں تو پھر باطن کے جو مسائل ہیں یعنی قلبی جو مسائل ہمارے، جس کے اندر حسد آ گیا، تکبر آ گیا، ٹھیک ہے، اخلاص آ گیا، ریاکاری آ گیا، تو یہ ساری ان مسائل کو بھی سیکھنا ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں ہم، بات بات میں کسی مسلمان کی غیبت کر دیتے ہیں. اب غیبت کی تعریف ہی نہیں پتہ ہے بھائی غیبت کن صورتوں میں ہو جاتی ہے. اچھا غیبت جائز بھی ہے مگر کب، اس کو بھی سیکھنا ہوگا. جھوٹ بولنا بھی جائز ہے مگر کب، وہ بھی علم دین سیکھنا ہوگا تب پتہ چلے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسب حال، ٹھیک ہے، موجودہ وقت میں جس درجے پر ہے وہ اس حسب حال اس کو اس کے مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے. تو میں ایف جی این چینل کے ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا، آج کے ہمارے نور سحر پروگرام میں جو ہمارا علم دین کی فضیلت کے حوالے سے، علم دین کی اہمیت کے حوالے سے ہمارا جو ٹاپک تھا کہ میرے ایف جی این چینل کے ناظرین ہم علم دین حاصل کرنے کی طرف بڑھیں. جیسا کبھی علی بھائی ہماری گفتگو سجاد بھائی ابھی جو میں نے درمیان میں کہا بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، کہ بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارا مسلمان بھائی پڑ جاتا ہے اور پھر وہ ناجائز صورت ہوتی ہے، پھر وہ کمائی بھی ناجائز آ رہی ہوتی ہے. جیسا کہ آج کل آن لائن کاروبار کافی چل پڑا ہے. ہاں، اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے بندے کا رزق جتنا ستھرا ہوگا، جتنا حلال ہوگا، اور جس طرح کا رزق پیٹ میں جائے گا، ظاہر سی بات ہے اس کے اعمال جو ہے نا وہ اسی طرح مرتب ہوں گے اور اسی طرح ظاہر ہوں گے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو بالکل پاک اور صاف روزی کما رہا ہوں، حالانکہ وہاں پر سود کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں، جوئے کی صورتیں بن رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح وہ ناجائز کام کو مرتکب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں نا آپ، اس کو دو عذاب، یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ دو گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے ایک طرح سے. نمبر ایک کہ جب اس نے تجارت کرنا شروع کی تو اس وقت شریعت نے اس کے اوپر فرض کیا تھا کہ وہ تجارت کے مسائل سیکھے، بزنس کے مسائل سیکھے، بے و شراء کے مسائل سیکھے. وہ اسی طرح اور بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں مضاربت بھی آ گیا، شرکت آ گیا، پارٹنرشپ کے ساتھ جو وہ تجارت کی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں آ گئی اے ٹو زیڈ. اور دوسرا جو اس کے اوپر گناہ ہے وہ تو خود یہ گناہ کرنے کا کہ اس نے وہ سود میں ملوث ہوا، سود والا کاروبار اس نے کیا، یا سود دیا لیا، ایون کہ سود میں کسی طرح بھی وہ شامل ہوا. تو حدیث پاک کے اندر تو سارے کے سارے لوگوں پر ہی لعنت کی گئی ہے نا. یعنی جو بندہ جس طرح بھی سود کے اندر معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو ان تمام کے تمام پر لعنت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہم سوا، یعنی یہ سب کے سب برابر ہیں. جس طرح ایک سود کھانے والا مجرم ہے، اسی طرح ایک سود کا دستاویز لکھنے والا، کاغذات لکھنے والا، وہ بھی برابر کا مجرم ہے. اللہ اکبر. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے کہ تجارت بندہ اگر کر رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ کیا چیزیں سود کا باعث بنتی ہیں، کن چیزوں سے جو ہے نا وہ جوئے کی صورت بن جاتی ہے، کون سی صورت. ہاں، اس میں ایک بات جھوٹ کی بھی ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے نا وہ یوں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اپنا مال نکالنے کے لیے جھوٹ بول دیا، میں نے اس کو ماموں بنا دیا، الو بنا دیا. اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہیں. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے نا وہ رزق کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. آج آپ دیکھ لینا، بندہ کما تو رہا ہے، کوئی 20,000 کما رہا ہے، کوئی 25,000 کما رہا ہے. اس طرح ہماری جو سیلری ہے وہ زیادہ ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہو رہی ہے. مہینہ
ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی جو ہمارا جو بجٹ ہے وہ بالکل ہل جاتا ہے. صحیح. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم مد نظر رکھیں گے کہ جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، تو میرے خیال سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، تو سچ بولنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہماری تھوڑی بھی اگر سیلری ہوگی نا تو اللہ عز و جل اس کے اندر برکت پیدا کرے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے. بلکہ میں تو کاروباری جو لوگ ہیں ان کو ایک مشورتاً یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ ظاہر علم دین تو سیکھنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کا علم بھی سیکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہو سکے نا، بلکہ کرنا چاہیے کہ اپنے کاروبار کی شرعی اسکیننگ کروا لیں. آپ کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان کو بتائیں کہ حضرت میں نے ایسا کام شروع کیا ہے، اس میں یہ صورتیں ہیں، اس طرح میں نے پارٹنرشپ اختیار کی ہے، یہ مال یہاں سے آتا ہے، مال اس طرح سے ہم لیتے ہیں، اس طرح بیچتے ہیں، اس طرح خریدتے ہیں. کسی مفتی صاحب کو اچھے انداز سے آپ سمجھا لیں. اچھا، بعض اوقات انسان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ یار میں اسکیننگ کرواؤں گا مفتی صاحب سے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے نا وہ اس میں کوئی شرعی خرابی آ جائے. تو اس کا مطلب یہ تو پھر تو یہ ہوا نا کہ مطلب آپ کچھ ہے، مطلب معاملہ کچھ دال میں کالا ہے، کہ کچھ ایسا معاملہ ہے. اب ظاہر ہے اگر آپ کو واقعی خوف خدا آپ کے دل میں ہوگا، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو آپ آگے بڑھ کر اس کام کے اندر پہل کریں گے. علی بھائی، اگر جو انسان ایسا سوچ رہا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا بالکل، کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یعنی یہ شرعی اسکیننگ کے بعد پتہ چلے کہ بھائی یار اس کے یہ صورت تو ناجائز و حرام ہے، اب مجھے یہ بند کرنا ہوگا، اب میرا بہت بڑا نقصان ہوگا، جی، تو چلو چھوڑو، میں پوچھتا ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اب وہ یہ سوچ کر اگر پیچھے ہٹے اور پوچھے نہیں اور اپنی کاروبار بزنس کی شرعی اسکیننگ نہ کرائے تو نقصان تو وہی اٹھا رہا ہے. یوں تو سمجھ لے آپ کو اس مفتی اہل سنت نے رہنمائی دی تھی، آپ کو جہنم کے عذاب سے بچایا اور دنیاوی نقصان سے بھی بچایا، تو اس کا تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ پیچھے ہٹنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کی پیٹھ پر بچھو چل رہا ہو تو میں ایک دم سے فوراً اس کو ہٹا دوں یا اس کو آگاہ کر دوں کہ بھائی تیرے پیٹھ پر بچھو چل رہا ہے، تو فوراً یعنی کہ بولے کہ بھائی ہٹا دے، تو میں اس کو ہٹا دوں تو آپ میرا شکریہ ادا کریں گے کہ بھائی تو نے مجھے بچھو کے ڈنک مارنے سے بچایا، ایذا دینے سے مجھے بچایا. تو اب یہ مفتی صاحب آپ کی شرعی اسکیننگ کر کے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں. اللہ سبحان اللہ. ان کا تو آپ شکریہ ادا کریں اور اس میں آپ انہیں پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ اور مفتی صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ مفتی صاحب صرف میرا ایک بزنس نہیں ہے، دوسرا اور ایک بھی بزنس ہے، دوسرا اور بھی کاروبار ہے، آپ اس کی بھی اسکیننگ کریں، تاکہ بھلے میں تو کہتا ہوں 50,000 کی جگہ 20,000 میرے پاس آئے، مگر اللہ تعالیٰ اس 20,000 میں ایسی برکت دے کہ میرا سارا کام چلتا رہے. ورنہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پیسے میں برکت نہیں ہوتی تو پھر وہ دواؤں میں جا رہا ہوتا ہے، ہاسپٹلوں میں جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کن چیزوں میں جا رہا ہوتا ہے. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اے دنیا داروں میں تمہاری دنیا سے کیا لوں جس کے حرام میں عذاب اور حلال میں حساب ہے. اللہ، تو حرام تو بالکل حرام ہی ہے، صحیح. مگر جو جائز پیسہ بھی آ رہا ہے، حلال پیسہ بھی آ رہا ہے، تو اس کا بھی حساب دینا ہے. تو اگر ہم کاروبار کے اندر اس طرح کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جو ناجائز ہے تو عذاب ہے. وہ تو اچھا، بندہ اگر اچھی نیتوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھے نا تو اس کو آخرت میں بھی ثواب ملتا ہے. بس اوقات لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے معاملات ہیں، جیسے ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کا یہ کانسیپٹ بنا ہوتا ہے کہ دین میں جو چیزیں آتی ہیں بیسیکلی وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ حج ہے. آپ صحیح فرمائیں. ٹھیک ہے، تو وہ معاملات جو ہمارے ہیں نا، وہ جیسے کاروبار ہو گیا یا اس کے علاوہ ہمارے رشتہ داروں سے جو تعلقات ہو گئے، حسن سلوک ہو گیا، تو اس طرح کی چیزوں کو جو لوگ جنرلی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو سچا تاجر ہوگا نا، جو سچ بولنے والا، التاجر الصدوق کے لفظ آئے کہ سچ بولنے والا جو تاجر ہوگا وہ کل بروز قیامت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو دیکھیں نا، آپ کو بس اپنی تجارت کے اندر سچ بولنا ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ کاروبار کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کے مقام اور مرتبہ پر رشک کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ناظرین، آپ نے رزق کو ستھرا کرنا ہے اور علم دین حاصل کرنا ہے. تو علم دین کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہمارے مہمانوں نے کی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل بھی کریں گے نا. آج سے نیت کر لیں، علم حاصل کریں گے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، نمازوں کو سیکھنے کا علم، اور بھی جو بیسک ہماری چیزیں بتائی گئی ہیں کہ عقائد کا علم ہے، عبادات کا علم ہے، معاملات کا علم ہے، کاروبار کا علم ہے. ان تمام تر علم کو حاصل کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں. سحری کے وقت کا خیال بھی کریے گا.
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ پھر ملیں گے کل آپ سے دوسرے ایپیسوڈ میں. اللہ پاک آپ کو کوئی برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں. ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم